میں نے تقی عثمانی سے کہا تھا، اور میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اس عدالت کے جج بن کر بیٹھے ہوئے ہو جو آئینی قوانین کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں دے سکتی کہ ان میں سے کوئی شے کتاب و سنت کے منافی تو نہیں؟ ایک فوجی عامل نے ایوب خان آ کر جو ہے اس کے اندر دخل اندازی کی، اور دوسرا فوجی عامل اسلام 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 کرتا ہوا مر گیا، لیکن یہ کہ وہ قید یوں کی تو قائم ہے، آج بھی قائم ہے۔ دھوکہ دینے کے لیے قرارداد مقاصد بھی آ گئی، دھوکہ دینے کے لیے دفعہ 227 بھی آ گئی، خالص دھوکے کے لیے شریعت کوڈ بھی قائم کر دی گئی، صرف دھوکہ، نرا نفاق اور کچھ بھی نہیں۔ یہ جو نفاق ہم میں پیدا ہوا ہے اس کے تین پہلو میں یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علمی اعتبار سے، نظری اعتبار سے سب سے بڑا نفاق ہمارے دستور میں ہے۔ پورا اسلام منافق ہی تو پورا مسلمان ہوتا تھا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے نبی، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے کہتے ہیں ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دل میں یہ بات نہیں۔ اللہ کی حاکمیت، قرارداد مقاصد، لیکن اس حاکمیت کا جو ظہور ہونا چاہیے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی وہ کہیں نہیں، ورنہ اسلام تو پورا ہے، قرارداد مقاصد میں بھی پورا ہے۔ 227 دفعہ یہاں کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی، اور جو موجودہ قوانین ہیں ان میں سے جو بھی کتاب و سنت کے منافی ہیں وہ تبدیل کر دیے جائیں گے، لیکن نیچے کیا لکھ دیا؟ اس پر عمل صرف اس طریقے سے ہوگا کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی غور کرتی رہے گی اور رپورٹیں پیش کرتی رہے گی۔ آگے کچھ پتہ نہیں ان رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا۔ وہ رپورٹیں پیش کرتی رہی، انبار لگ گئے، وہ یا تو وزارت قانون کی جو الماریاں ہیں وہ بھر گئیں یا اور متعلقہ وزارتوں میں چلی گئی، کوئی عمل نہیں۔ بہت بڑا تیر مارا ضیاء الحق، فیڈرل شریعت کورٹ، اس کورٹ کو اختیار ہوگا، اس میں علماء بھی ہوں گے اور بڑے چھوٹی کے علماء، ہینڈ پکڈ علماء۔ آخر تقی عثمانی صاحب کا کس نے انتخاب کیا؟ ضیاء الحق نے کیا۔ پھر کرم شاہ صاحب کا کس نے انتخاب کیا؟ ضیاء الحق صاحب نے کیا۔ مولانا مودودی کے جو پرائیویٹ سیکرٹری ہوتے تھے ملک غلام علی، ان کا کس نے انتخاب کیا؟ ضیاء الحق نے کیا۔ واقعی بڑی بات ہے، اور اس کو اختیار ہے، جس قانون کو یہ کہہ دے گا کہ وہ کتاب و سنت کے منافی ہے وہ ختم ہو جائے۔ کتنا بڑا مومنانہ اعلان، لیکن چپکے سے اس عدالت کو 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں ڈال دی۔ دیکھو دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خالی ہے، کوئی بات نہ کرنا اس کے بعد۔ یہ جو جوڈیشل پروسیڈرل لاز ہے، ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری، یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے۔ سب سے بڑھ کر مسلم فیملی لاز بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے۔ 10 سال تک مالی معاملات بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے۔ میں نے تقی عثمانی سے کہا تھا، باب جبرائیل کے باہر مجھے مل گئے تھے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے باہر، اور میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اس عدالت کے جج بن کر بیٹھے ہوئے ہو جو آئینی قوانین کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں دے سکتی کہ ان میں سے کوئی شے کتاب و سنت کے منافی تو نہیں؟ کہنے لگے میں کیا کروں، میں نے تو کئی دفعہ کہا، میں نے چاہا کہ مجھے فارغ کر دے۔ میں نے کہا میں 1 منٹ میں استعفیٰ دے کر شورا سے نکل آیا تھا۔ مجھے بھی دھوکہ ہوا تھا کہ ضیاء الحق واقعتاً اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، وزارت کی پیشکش کی تھی وہ میں نے اس کی نفی کر دی تھی، لیکن میں شورا میں تو گیا تھا۔ اندازہ ہو گیا کہ کوئی ارادہ نہیں ہے، چھٹی کی، سلام کیا، قالوا سلاما، اپنے گھر واپس آ گئے۔ جانے والے کو کوئی روک سکتا ہے؟ آپ کہیے کہ کم سے کم یہ ہتھکڑی نہیں کھلے گی، آئینی قوانین جو انگریز تک نے جن کو نہیں چھیڑا تھا۔ ایک فوجی عامل نے ایوب خان آ کر جو ہے اس کے اندر دخل اندازی کی، اور دوسرا فوجی عامل اسلام 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 کرتا ہوا مر گیا، لیکن یہ کہ وہ قید یوں کی تو قائم ہے، آج بھی قائم ہے۔ یہ ہے وہ نفاق، کسی ملک کا دستور وہ نفاق کا پرندہ ہو تو اب آپ اندازہ کیجئے، قیاس کن گلستان من بہار برا۔ دوسرا نفاق ان احادیث نبویہ کے حوالے سے متفقون علیہ روایات ہیں، بخاری اور مسلم کی۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کہیں اگر امین بنا لیا جائے تو خیانت کرے۔ خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، اگر یہ 3 باتیں ہیں تو کٹر منافق۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اگر چاروں کسی میں ہے تو وہ کٹر منافق، 100% منافق، اور اگر ایک ہے تو اسی نسبت سے نفاق ہے جب تک کہ وہ اس صفت کو ختم نہیں کرتا۔ 25% منافق، 50% منافق، 75% منافق۔ 3 چیزیں وہی ہیں، اور چوتھی کیا ہے؟ اذا خاصم فجرا، جب کہیں کسی سے اختلاف ہو، جھگڑا ہو، فوراً آپے سے باہر ہو جائے، نہ کنٹرول رہے اپنی زبان پر، نہ کنٹرول رہے اپنے ہاتھوں پر۔ چاروں چیزوں کو دیکھ لیجیے اپنے معاشرے میں، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف۔ سب سے بڑا وعدہ خلافی کا معاملہ اس دور میں کیا اس حکومت نے۔ 2 مرتبہ میرے پاس آ کر اپنے والد ماجد سمیت کہا کہ ٹھیک ہے 1 سال کے اندر سود کو ختم کر دیں گے، وہ تو 1.5 سال ہو چکا ہے۔ کس سے بڑی وعدہ خلافی؟ اپنی ایک کمیٹی بنائی ہے راجہ غفور الحق صاحب کے زیر سرکردگی، اس کی رپورٹ بھی چھپا کے رکھی ہے کسی کی نظر میں نہ آ جائے۔
جو جتنا بڑا ہے اتنا بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا بڑا وعدہ خلاف، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا غبن کرنے والا۔ یہ غبن جو ہے اب کروڑوں میں ہوتے ہیں، اب تو اربوں میں ہوتے ہیں، ملین اور ملین کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ پہلے کوئی خیانت 2-4 یا 2-400 2-4 ہزار کی ہوتی تھی، اب تو معاملہ جو ہے ملین اور ملینز کا ہے۔ یہ نفاق ہے، ہمارے کردار کا دیوالہ نکل گیا ہے۔ ایک صاحب، ایک یہودی نوجوان تھا جو مسلمان ہو گیا تھا، امریکہ کا، عبداللہ مصطفیٰ نام تھا، یہاں آیا اور پاکستان آنے سے پہلے وہ تقریباً تمام عالم اسلام میں تھوڑا تھوڑا سا رہ چکا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں جہاں بھی گیا ہوں، وہ مصر ہو، ترکی ہو اور ممالک ہو، کبھی مجھے اندیشہ نہیں ہوتا تھا کہ میری جیب جو ہے وہ کاٹ لی جائے گی۔ پاکستان میں مجھے سب سے بڑھ کر اندیشہ اس کا۔ کچھ لوگوں نے کہا امریکنز نے، ہم جب امریکہ میں ہوتے ہیں کہیں جھوٹ بولنے کا تصور نہیں کر سکتے کہ کسی چیز کو چھپانا ہے، کوئی کسٹم سے، اس سے، اس سے، کہیں سوال ہی نہیں، ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آتا۔ جیسے ہی پاکستان کی فضا میں ہمارا جہاز داخل ہو جاتا ہے، وہ سب جھوٹ ایک دم ہمارے دلوں پر آ جاتے ہیں۔ فضا کے اندر اثر ہے، کیوں ہے؟ یہ اللہ کی وہ سزا ہے، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کیا۔ تیسرا، عذاب الہی کی ایک شکل جو ہے قرآن مجید میں یہ بھی بیان ہوئی ہے، جس کو میں اب نفاق باہمی سے تعبیر کر رہا ہوں۔ وہ ایک قوم ختم ہوئی، کہاں گئی؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر۔ وہ تحریک پاکستان کے دوران ایک قوم، ایک کلمہ، ایک قرآن، ایک رسول، ایک اللہ، ایک قوم، وہ کہاں ہے؟ کہاں ہوتی تھی؟ کیا کہیں اب بھی پائی جاتی ہے؟ قومیتیں، پہلے 4 قومیتوں کا تذکرہ ہوا، پاکستان 4 قومیتوں کی سرزمین ہے۔ جب 4 ہو سکتی تھی تو 5ویں بھی آ گئی، ہم بھی ہے 5ویں سوال۔ مہاجر بھی ایک قومیت ہے، یہ کیا سنز آف دی سوائل ان کی قومیت ہے۔ 4 صوبے ہیں تو 4 قومیتیں، ہمارے پاس صوبہ نہیں ہے تو ہماری کوئی قومیت نہیں۔ میں لاڑکانے میں تھا جہاں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہا تھا، گڑھ اندرون سندھ، وہاں کچھ لوگ یہ جی 5ویں قومیت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں نے کہا 4 قومیتوں کا سوال پیدا ہو سکتا ہے تو 5ویں پہ کیوں نہ ہو؟ بلکہ آپ تیار ہیں کہ 6ویں اور 7ویں آئے گی؟ ہو تو ای گناہ اس کے در شہر شمال ہند کنند۔ جب وہ اعلیٰ نصب العین نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، جب وہ اسلام کی برتری کا نصب العین سامنے نہیں رہا، نصب العین ہوتے ہوئے جوڑ کر رکھتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں جو کہ افراد کو اور قوموں کو مربوط کرتے ہیں، منظم کرتے ہیں، وہ بات ہی ختم ہو گئی۔ اب تو ہر ایک کو دیکھنا ہے، اپنے مفادات، اپنے دنیاوی حقوق، ان میں تو ٹکراؤ ہوگا، اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ یہ نفاق باہمی ہے، جس کے لیے میں آیت سنا رہا ہوں آپ کو، سورہ انعام کی آیت نمبر 65۔ قل هو القادر، اے نبی ان سے کہیے اللہ اس پر قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض۔ اللہ کو اس پر قدرت حاصل ہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے اتار دے، نازل کر دے آسمان سے، یا تمہاری زمین کے تمہارے قدموں تلے سے زمین پھٹ جائے، دھنس جاؤ، اور یا ایک تیسری شکل ہے کہ اللہ کو نہ آسمان کو کوئی تکلیف دینے کی ضرورت، نہ زمین کو کوئی تکلیف دینے کی ضرورت، تمہیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے ٹکرا دے، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھو۔ یہ بدترین عذاب اس ملک میں آیا، کیوں آیا؟ کبھی اردو سپیکنگ اور پٹھانوں کی جنگ ہوئی اسی کراچی میں، یہ بدترین سزا یہاں آئی ہے، بدترین سزا سب سے پہلے یہاں آئی۔ کبھی پنجابی اور اردو سپیکنگ کا جھگڑا ہو رہا ہے، سندھی، اسمارٹ سندھی اور نئے سندھی، ان کے درمیان تو جو کشاکش تھی اس کا تصور کیجئے۔ اب صوبائیت ہے، صوبائی عصبیتیں ہیں، پونم بن رہا ہے، چھوٹے صوبوں میں ایک رد عمل ہے، اس میں موجودہ حکومت کی ناحکمت اندیشی کو بھی دخل حاصل ہے، انہوں نے غلط اقدامات کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس طریقے سے ارتکاز حکومت جو ہے پورا کا پورا اختیار خود اپنی ذات میں اور اپنے خاندان میں اور پھر پنجاب میں، یہ ہے وہ تکون، اوپر نواز شریف، ذرا اور نیچے شریف خاندان، ذرا اور نیچے پنجاب۔ ظاہر بات ہے رد عمل ہوتا ہے، for every action there is an equal and opposite reaction، تو ہوگا، نیچرل ہے، لاجیکل ہے، لیکن یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین؟ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا، اب دیکھیے چونکہ یہ ہے سرزمین وہ کہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، اصل پاکستان بنانے والے مائنورٹی پروونسز کے لوگ تھے۔ پنجاب میں تو آخری وقت تک یونٹس گورنمنٹ تھی، سرحد میں آخری وقت تک کانگریس کی حکومت تھی، یہاں تو اگر مسلم لیگ کی حکومت تھی تو لے دے کے سندھ میں تھی صرف، اور آج اصل سندھی، پرانا سندھی، اسمارٹ سندھی جو ہے وہ اسی طریقے سے پاکستان کو ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار ہے کہ میں بعد آیا محبت سے اٹھا لو پاندان اپنا، جیسے کہ بنگالی مسلمان نے ہاتھ اٹھا دیے تھے، لے جاؤ اپنا پاندان۔ حالانکہ مسلم لیگ کی جائے ولادت ڈھاکہ، 1906 میں جائے ولادت ڈھاکہ ہے جہاں مسلم لیگ کی پیدائش ہوئی، جہاں سب سے طویل عرصے تک مسلم لیگ کی حکومت رہی، حالانکہ وہاں مسلمان اسی طرح کی میجورٹی تھی، 55 اور 45 کا انداز تھا جیسا کہ پنجاب میں تھا، طویل عرصے تک
مسلم لیگ کی وہاں پر حکومت رہی. وہی ہے کہ جنہوں نے پاکستان کا نام بھی اپنی پیشانی سے اٹھا کر اور خلیج بنگال میں ڈال دیا. پاکستانی پاکستان کا نہیں، وقتی طور پر تو رد عمل اتنا شدید تھا، انہوں نے اسلام سے استعفیٰ دے دیا تھا. ڈاکٹر کمال حسین جو پہلا وزیر خارجہ بنا بنگلہ دیش کا، اس نے یہ کہا تھا although we have the biggest population of Muslims in the world in Bangladesh but we won't like Bangladesh to be called a Muslim country. یہ ڈاکٹر کمال حسین کا بیان تھا بنگلہ دیش کے قیام میں. ہم مسلمان ملک ہونے کی حیثیت سے متعارف ہی نہیں ہونا چاہتے. یہ رد عمل معلوم ہوگا کہ سب سے بڑے امین تو آپ ہیں جو یہاں آباد ہیں. سب سے بڑا کاسموپولیٹن شہر تو یہ ہے، چھوٹا پاکستان تو یہ ہے. کتنی بڑی تعداد یہاں پشتونوں کی ہے کہ پھر اندرون سندھ کے لوگ بھی موجود ہیں، پھر پورا ہندوستان سے یو پی ہو، سی پی ہو، بہار ہو اور مدراس ہو، بامبے ہو، گجرات ہو، کہاں سے مسلمان یہاں نہیں آیا. تو سب سے بڑی ذمہ داری بھی تو اسی کی تھی. یہی عروس الملاد بھی تو تھا. اور اسی پر سب سے بڑی پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہے عذاب کی لہر، وہ سب سے بڑی اسی پر آئی ہے. یہاں کا امن و امان، یہاں جو کچھ ہوا ہے، کاروبار جس طریقے سے بیٹھے ہیں، جس طرح زندگی اجیرن ہوئی ہے، یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے جو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی. ہو سکتا ہے بڑے پیمانے پر یہی کچھ آنے والا ہو. اب پاکستان کی اس پوری تصویر کو نفاق باہمی کی بدترین شکل 71 میں سامنے آ گئی کہ نفاق باہمی تھا نہیں. مسلم قومیت کی بجائے بنگلہ قومیت، لسانی قومیت، بنگلہ بھاشا، بنگلہ قومیت، بنگلہ دیش بن گیا. سندھی زبان، سندھی نیشنلزم، سندھو دیش جو ہے کچھ لوگ اب بھی ہیں، موجود ہیں. بعض اسباب سے چیزیں جو ہے دبی ہوئی ہیں، لیکن آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان. اور پونم میں جس طریقے سے ایکٹیو ہو کر وہ عناصر سامنے آئے ہیں، معلوم ہوا کہ وہ تو دبکے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. یہ سارے معاملات کس نے کس پر ظلم کیا، کس نے کس کی حق غلطی کی، یہ میں اس بحث میں نہیں جا رہا، میری کتاب موجود ہے. یہ عمل اور رد عمل کا ایک سلسلہ ہے. سب سے پہلے برا نہ مانیے، باہر سے آنے والوں سے غلطی ہوئی تھی جنہوں نے یہاں سندھی ثقافت کا مذاق اڑایا. سادہ ثقافت تھی، سادہ تہذیب تھی، دیہاتی انداز تھا. ہم تھے تہذیب و تمدن کے مراکز سے آئے تھے، صاحب زبان تھے، ہم نے مذاق اڑایا. رد عمل پیدا ہوا، سن آف دی سوائل کا کانسیپٹ پیدا ہوا. پھر ہمیں اپنی پڑ گئی. ہمارے داخلے بچوں کو نہیں مل رہے، وہ کیا کریں گے؟ ہمارے لیے ملازمتیں کوٹے کے حوالے سے نہیں جو ہے دروازے بند ہو رہے ہیں. بہت بڑی تعداد میں ایکسپورٹرز ہو گیا، لوگ باہر ایکسپورٹ کر دیے گئے، لیکن کب تک؟ باہر کی مارکیٹیں بھی سیچوریٹ ہو گئی. یہ سارے عمل در عمل، رد عمل، اس کی جو ہے ایک وشیش سرکل ہے جو چلا. لیکن یہ ہے کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ وہ ایک قوم کا تصور، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کلمہ، ایک کعبہ، ایک قرآن، ایک قوم، ختم. تو چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بنے گا. اور سونے کی اور ہے، صاف کریں گے سونا بنے گا. تو وہ اورس تو اپنی جگہ پر مستقل ہے، ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اسی طرح انسانوں کی استاد طبع، انسانوں کا مزاج یہ اللہ نے بنایا ہوتا ہے. اس کو قرآن مجید میں ایک جگہ شاکلہ کہا گیا ہے. قل کل یعمل علی شاکلتہ. شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مصری لوگ جو ہوتے ہیں، جب کوئی شے ڈھالنی ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے پیٹرن بناتے ہیں، اسے پاٹرن کہتے ہیں. پاٹرن وہ مصری لوگ پاٹرن کہتے ہیں، لیکن پیٹرن ہے. سانچہ پہلے بناؤ گے تب اس میں اس دھات کو پگھلا کے ڈالو گے تو وہ اس کی شکل اختیار کر لے گا. وہ سانچہ جو ہے ہر شخص کی شخصیت کا سانچہ اللہ نے الگ بنایا. موٹی موٹی تقسیمیں یہ ہیں. ایک تقسیم وہ ہے کہ جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، ایک ہے عام آدمی جس کے اندر کوئی خاص صلاحیت ہے ہی نہیں. ان کے بارے میں تو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ زندگی نہیں گزارتے بلکہ زندگی انہیں گزارتی ہے. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی ہدف نہیں، کوئی مقصد نہیں، بس کھانا پینا، جو حیوانی تقاضے پورے ہو گئے، دن رات دھندے میں لگے ہوئے. آگے کوئی ہماری زندگی کا کوئی ہدف ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی نصب العین ہے، کیا ہے، کوئی ہائر ہے، کوئی آئیڈیالوجی ہے، کوئی آدرش ہے. اس کو ہندی میں آدرش ہے، نصب العین ہے. یہ تو ہے عوام الناس جو قرآن کی روح سے انسان کی شکل میں حیوان. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ تو چوپایوں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اس لیے کہ چوپایا تو پیدا ہی اس سطح پر کیا گیا ہے، اسے پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور پھر یہ حیوان کی سطح پر زندگی گزار رہا ہے. تو ایک جو ان میں صلاحیت کچھ ہے. اب اس میں سے دو طرح کے لوگ نکلے. ایک وہ کہ جن کے اندر ایک نیکی اور بدی کی تمیز موجود ہے، اندر حص ہے، مورل لا جسے کانٹ کہتا ہے. جو کچھ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں. بنظر عبرہ، جیسے کہ حضور نے فرمایا، میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا.
یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی سلیم الفطرتی کی وجہ سے اور سلیم العقلی کی وجہ سے حقائق کائنات کے قریب پہنچ جاتے ہیں، یہ صدیقین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے کانوں میں کسی نبی کی آواز آئے گی تو فوراً لپک کر قبول کریں، نو ہیسیٹیشن واٹس ایور۔ کیوں کہ وہ تو وہی کہہ رہا ہے نبی جو ان کے اپنے دل میں ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، اس نے تو میرے دل کی بات کی ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوتی، کھیل کود، یہ وہ، بھاگ دوڑ، کشتی، شکار، یہ وہ، اس میں لگے ہوئے۔ ان کے اندر کی فطرت کے اوپر ایک کرسٹ آ گیا ہوتا ہے، بہت سخت قسم کا، اوپر چھلکا کہیں کیا کہیں کرسٹ، تو ان حقائق کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جدید سائیکالوجی میں پہلی قسم کے لوگ انٹروورٹس کہلاتے ہیں، دوسرے ایکسٹروورٹس کہلاتے ہیں۔ تو ان کو حقائق کی طرف دلچسپی نہیں، مظاہر سے دلچسپی ہے بس۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا یہ کرسٹ کسی جذباتی بات سے پھٹتا ہے، جیسے حمزہ کی مثال دی میں نے آپ کو۔ کنیز نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اب 6 سال گزر گئے تھے، بھتیجے کی بات پر کبھی توجہ ہی نہیں کی، بھتیجا کہہ کیا رہا ہے، حالانکہ انتہائی محبوب بھتیجا، انتہائی محبوب۔ بس اس کہنے کے اوپر گھر میں داخل نہیں ہوئے، سیدھے گئے، کمان ماری ہے دے کر ابو جہل کے سر پر کہ تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور فوراً کا اچھا میں اس پر ایمان لایا، آؤ کرو مقابلہ۔ یہ اسلام کی کیفیت تھی، یہ حضرت عمر کی تھی۔ انہوں نے اپنی بہن میں جو عظیمت دیکھی کہ عمر چاہے ہمیں ہلاک کر دو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں، چونک کر کھڑا ہو گیا۔ عمر یہ کیا ہے، یہ صنف نازک میں یہ عظیمت۔ تو یہ تو ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج میں ایک اور اعتبار سے بات کر رہا ہوں، وہ یہ جو آیات میں نے آج پڑھی ہیں، ان میں انسانیت شناسی کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، انسانوں کی شخصیتوں کی مختلف افطاد۔ اس میں خاص طور پر ذکر کروں گا، مولانا مودودی نے اپنے تفہیم القرآن کے مقدمے میں بڑی اہم بات کہی، بہت اہم بات کہی، کہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی شخص اپنے اسٹڈی روم میں یا ڈرائنگ روم میں آرام سے بیٹھا ہوا وہ پڑھتا رہے، سمجھتا رہے، ڈکشنری دیکھ لی، یہ دیکھ لیا۔ یہ مینول آف ریولوشن ہے، یہ انقلاب کا لائحہ عمل ہے۔ جب تک آپ اس انقلابی عمل میں شامل نہیں ہوگے، اس کی اصل حقیقت آپ پر منکشف ہی نہیں ہوگی۔ وہ تو اس انقلابی عمل کی اس جد و جہد میں پھر آپ پر وہ کیفیات وارد ہوں گی، آپ کو پھر یاد آئے گا او کیا حالات تھے جب حضرت خباب بن الارت آ گئے تھے حضور کے سامنے فریاد لے کر کہ حضور اب تو یہ ہم سے ظلم برداشت نہیں ہو رہے، یہ ٹارچر اب ناقابل برداشت ہو گیا۔ آپ کو کیسے میں آئے گی کیا کیفیت تھی اس وقت خباب کی؟ وہ تو آپ اس کیفیت سے خود دو چار ہو، کبھی آپ پر کوئی آزمائش آئی ہو، کبھی آپ کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ کن مرحلہ آیا ہو، تبھی تو آپ سمجھیں گے۔ تو قرآن مجید کے علم اور حکمت اور اس کے مفہوم اور معانی کا ایک بہت بڑا اہم گوشہ نہیں کھلتا جب تک کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ایک انقلابی دعوت تھی، اور انقلابی دعوت کے اعتبار سے انسانوں میں 4 قسمیں ہوتی ہیں، وہی نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب وہ کون سے 4 ہیں؟ دیکھیے پہلے بات سمجھ لیجئے کیونکہ وقت محدود ہے۔ ایک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب بات سمجھ میں آ گئی ہر سے بعد بات، اب نہ دائیں دیکھنا ہے، نہ بائیں دیکھنا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، قبول کر لینا ہے بس۔ یعنی وہ لوگ جن میں ہمت ہے، کردار کی طاقت ہے، حوصلہ ہے، مثابرت ہے، مقاومت ہے، ایک وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کوئی اور بھی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، تو چلے تو چلے، نہیں چلے مجھ تو چلنا، مجھ پر تو حق باتیں ہوگی، بات ختم ہوگی۔ اب کوئی مفاد، کوئی چودراہٹ، کوئی حیثیت، اس کو نہ اندیشہ پہنچ جائے، اس کو نہ خطرہ ہو جائے۔ جیسے وہ نجران کے عیسائیوں پر وفد آیا تھا تو 2 بھائی تھے ٹاپ کے، ان کے بڑے اسقف، تو وہ جب حضور نے مباہلے کا چیلنج دیا تو پھر بھاگ گئے، رات کو رات چلے گئے، ورنہ 70 افراد کا نجران کے وفد آیا تھا۔ واپسی پر ایک بھائی، چھوٹے بھائی کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، انہوں نے کہا اسلام آج ہلاک ہو جائے وہ دور والا۔ بڑے نے کہا یہ دور والا تم نے کسے کہا ہے؟ اب محمد کو، معاذ اللہ مت کہنا، یہ وہ تو نبی ہے۔ انہوں نے کہا پھر نبی ہے تو مانا کیوں نہیں تم نے؟ کہنے لگے دیکھو ہمیں قیصر روم نے بڑی سہولتیں دے رکھی ہیں، بڑی مراعات دے رکھی، ہماری بڑی حیثیت ہے، اگر ہم اس کو مان لیں گے تو گئے ہم تو۔ اب یہ انداز اور ہے۔ ایک میں جو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ بات دل میں اتر گئی، حق نے، دل نے گواہی دے دی کہ حق ہے، اب کوئی دائیں بائیں دیکھنا نہیں، کوئی اور ہے کہ نہیں ہے، کوئی چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، کیا امکانات ہیں،
کیا کوئی حساب کتاب کر کے کیا امکانات ہیں کامیابی کے کتنے فیصد امکان؟ کچھ نہیں. حق حق ہے اور حق کا یہ حق ہے کہ اسے قبول کیا جائے. اور پھر ہر چہ بعد آباد. یہ ہر چہ بعد آباد جو کہتے ہیں کیا ہے؟ یہ اصل ایک شعر ہے. ہر چہ بعد آباد ماں کشتی درآب انداختیں، ہم نے تو کشتی ڈال دی ہے، اب یہ کشتی ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے، یہ تیرے گی تو ہم تیریں گے. ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن ود اے کاز، کسی مقصد کے لیے، کسی نصب العین کے لیے ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن، یہ ایک طرح کے لوگ. پھر دوسرے نمبر پر آتے ہیں جو حق سمجھ میں تو آ گیا، ویسے بھی ہمت میں بھی کچھ کمی زیادہ نہیں، لیکن وہ دیکھتے ذرا کچھ اور بھی لوگ چلیں، کچھ ابھی تو یہ راستہ ہی پتہ نہیں کیسا آگے آنے والا ہے. اچھا دو چار آدمی آگے چلتے نظر آئے تو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ چل رہے ہیں اور بھی چلیں. جیسے آپ کہتے ہیں انچارٹرڈ سیز، ایسے بھی سمندر ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ادھر چٹانیں ہیں کیا ہے، وہ تو جو بڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے نقشے اسی کے مطابق جہاز چلتے ہیں، ادھر ادھر تو نہیں جائیں گے، کیا پتا زیر زمین جو ہے چٹانیں. تو باہر کیا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ لوگ ذرا جھجکتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، سوچتے ہیں. لیکن جب یہ السابقون الاولون جب پیش قدمی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اب ان کی بھی ہمت جو ہے آتی، بھائی ٹھیک ہے انہوں نے چھلانگ لگا دی، ہم بھی لگا دی. لیکن ہوتے خلوص کے ساتھ ان میں تھوڑی سی تاخیر تو ہو جاتی ہے، تھوڑا سا دائیں بائیں کی سوچ تو ہے. کچھ اور بھی ہوں، میرے دائیں بھی کوئی چلنے والا ہو، بائیں بھی چلنے والا ہو. جیسے جنگ میں آپ کو معلوم ہے ہمیشہ دیکھا جاتا ہے میرے دائیں بائیں کون ہے، یہ دائیں بائیں بھی مضبوط ہے کہ نہیں ہے، کمزور آدمی کھڑا ہو. اس حوالے سے یہ ہیں وہ لوگ کہ جو پیروی کرتے ہیں ان اگلوں کی. ایک ہے حق کی پیروی، آگے کوئی نہیں نظر آ رہا لیکن حق حق ہے، قبول کیا بس. تو ان کو کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے. اب اس میں دیکھیے زمانی اعتبار سے تو 10 سال کا فرق ہے. انصار میں پہلا مسلمان بھی جو ہے وہ مکے کے پہلے مسلمان کے 10 سال بعد ایمان لائے، دعوت نہیں پہنچی تھی. وہ تو جو عام الحزن ہے 10واں سال حضور کا جب بعثت کے بعد، اس کے بعد جو ہے وہ 7 آدمی خزرج کے ایمان لائے ہیں. پھر وہاں پر لیکن پھر وہاں پر یہ دعوت جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. نتیجہ یہ ہے کہ یثرب کہلاتا تھا اب وہ مدینۃ النبی بن گیا، مدینہ بن گیا. لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں والسابقون الاولون، انصار میں سے بھی ہے وہ لوگ تھے جن کے سامنے جیسے ہی دعوت آئی فوراً قبول کر لیا. وہ سابقون الاولون میں سے چاہے ابو بکر سے 10 سال جونیئر ہو گئے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے سامنے جب بھی دعوت آئی ہے اس کے اعتبار سے ان کا وہ جو رد عمل تھا وہ کیا تھا، فوراً حاضر. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سابقون الاولون مہاجرین میں بھی ہیں، انصار میں بھی ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی لیکن خوبصورتی کے ساتھ کی، انہوں نے پورے دل کے ساتھ پھر ان کی وہ کر تو رہے، پیروی کر رہے. آگے چلنے والوں پہ جو ہے ان کے تو رتبے جو ہے پھر بہت بڑے آگے ہیں، بہت ان کے رتبے ہیں سوا. لیکن یہ کہ بہرحال یہ بھی خلوص کے ساتھ چلنے والے